بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں جس طرح سے نواسہ رسول کو ذبح کیا گیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، نواسہ رسول پر کسی نے رحم نہ کیا مگر دو پرندوں نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دو پرندے کون سے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے وفا کا حق ادا کیا اور کس طرح سے ایک یہودی کی نابینا بیٹی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے بینائی ملی۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر تمام انسان، حیوان اور جنات غمزدہ ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہر طرف سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو ایک ایسا پرندہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اس پرندے نے انسانوں سے اپنا ناطہ توڑ دیا۔ ناظرین، یہ بے زبان پرندہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، مگر کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی لوگ امام حسین کی عظمت کو نہ سمجھ سکے۔ ناظرین، جب سے الو نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھی، تب سے الو نے انسانوں سے اپنا ناطہ توڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے، دن کے وقت الو تنہائی اور ویرانی میں رہتا ہے اور سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویرانی میں رہے گا۔ اس نے کہا کہ ایسے انسانوں کے ساتھ رہنے سے تو ویرانی بہتر ہے جو اپنے ہی نبی کی اولاد کو ذبح کر دیں، اور اسی لیے الو رات کو غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو اس کے پاس آ جاتا تھا اور لوگ بھی اسے کھانا دے دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کے گیا کہ تم کتنے بدبخت ہو جو اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کرتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا، پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم میرے بارے میں کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کروں۔ یہ کہہ کے الو انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ویرانے کی طرف چلا گیا۔ اس دن سے ہی الو دن کو روزہ رکھتا ہے اور شام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ جہاں الو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بے انتہا افسوس ہے۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا رہتا ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کبوتر کو اپنے گھروں میں پال لو، کیونکہ یہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا رہتا ہے اور ان کو بد دعائیں دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا داؤد تم جانتے ہو کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نواسہ رسول کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا رہتا ہے، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایک یہودی کی نابینا بیٹی کو کس طرح سے بینائی ملی۔ ناظرین، پرانے قصے اور واقعات میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی مگر بہت زیادہ حسین تھی۔ یہودی ایک تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے دیگر شہروں میں جایا کرتا تھا اور اس کی بیٹی گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن یہودی اپنی مصروفیات کی وجہ سے گھر نہ آ سکا۔ یہودی کی نابینا بیٹی باپ کا انتظار کر رہی تھی کہ شام ہو گئی۔ اچانک اس نابینا لڑکی کے کانوں میں ایک کبوتر کے رونے کی آواز آئی۔
कबूतर के रोने की आवाज सुनकर यहूदी की बेटी हैरान हो गई। एक तो उसके वालिद की गैर मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी, दूसरा कबूतर का रोना भी उसे तंग कर रहा था। वो लड़की अपने बाप की तलाश में घर से निकली और एक दरख्त के नीचे से गुजरी। अचानक फिर से कबूतर के रोने की आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी। उस लड़की ने उस दरख्त की तरफ मुंह किया जिस तरफ से कबूतर के रोने की आवाजें आ रही थीं। दरअसल ये वो कबूतर था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने पर मस किए थे। असल में ये वही कबूतर था जिसके पर मस हुए थे। अब यहूदी की नाबीना बेटी ने उसी दरख्त की तरफ देखा जहाँ से कबूतर के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक कबूतर के परों से एक खून का कतरा गिरा और उस लड़की की एक आंख पर आ लगा। उस खून के कतरे की वजह से नाबीना लड़की की एक आंख की बीनाई वापस आ गई और फिर अचानक कबूतर के दूसरे पर से खून का एक और कतरा यहूदी की नाबीना बेटी की दूसरी आंख पर आ गिरा, जिसकी वजह से उस लड़की की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। फिर इतने में यहूदी अपनी बेटी की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ उसी लड़की के करीब से गुजरा और पूछने लगा, ऐ लड़की, क्या तूने मेरी नाबीना बेटी को देखा है जो देख नहीं सकती? तो उस लड़की ने कहा, बाबा जान, मैं वही आपकी नाबीना बेटी हूँ। मैं आपको तलाश कर रही थी। अचानक ये कबूतर मुझे रोते हुए मिला। इसके पर जो खून लगा हुआ था, अचानक 2 कतरे खून मेरी आंखों पर आ गिरे, जिसकी वजह से मेरी आंखें ठीक हो गईं। नाज़रीन, ये एक जीता जागता मौजज़ा था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।